پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے آج کی پرفارمنس دکھا کے ایک چیز بہت واضح کر دی ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں اور کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے. مارکیٹ کے اندر اس وقت صرف جو کمپٹیشن ہوگا وہ جو بیئرز اینڈ بلز کے درمیان جو میچ ہوتا ہے اسی میں ہوگا. اس وقت مارکیٹ کسی بھی ایکسٹرنل فورس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جہاں پہ مارکیٹ نے آج بہت آؤٹ پرفارم کیا، ہمیں پچھلے 6 سے 7 مہینے کا ہائیسٹ ایور سنگل ڈے گینز کر کے دکھایا، اور فائنلی مارکیٹ نے آلموسٹ 4700 کے قریب پوائنٹس گین کر کے آج کلوز کیا. سو ویری ریمارکیبل ریکوری آف پاکستان اسٹاک ایکسچینج. اگر ہم کل کے پرفارمنس سے اس کو کمپیئر کرتے ہیں اور کمپیریزن کرتے ہیں، اینڈ دا پرائمری ریزن از کہ کل تھوڑا سا پینک کا ایلیمنٹ زیادہ دیکھا گیا. جو مارکیٹ پارٹیسپینٹس نے کل جو سیلنگ کا ایک پریشر جنریٹ ہوا، اس کی بیسک ریزن پینک تھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. سیم مارکیٹ جہاں پہ کل بہت زیادہ پوائنٹ لوز ہوئے، وہیں پہ سیم مارکیٹ نے آپ کو اپنا ریوائیول کر کے دکھایا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز کل دیکھنے میں آئی وہ آپ سے میں شیئر کروں گا. جب کل مارکیٹ میں کلوزنگ ہوئی نیگیٹو سائڈ پہ، ڈاؤن ٹرینڈ میں پوائنٹس لوز کیے گئے، ملک میں ایک سیاسی ایک سچویشن چل رہی تھی، اس کو کیش کرواتے ہوئے میں نے ایک بہت انفارچونیٹ چیز دیکھی جو کہ سوشل میڈیا پہ اور ڈفرینٹ پلیٹ فارمز اور اسپیشلی یوٹیوب کے اوپر جو سو کولڈ اینالسٹ ہیں یا جو ایکسپرٹس ہیں اسٹاک ایکسچینج کے، ان کو میں نے زیادہ تر کو کوشش کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ اپنے ویورز کو کنونس کریں کہ مارکیٹ سے ایگزٹ لینے کا ٹائم آ گیا ہے اور آپ اپنے لاس بک کروائیں اور آپ ایگزٹ لیں. دس از ویری نیگیٹو جو سینٹیمنٹس تھے جو کل میجورٹی آف یوٹیوبرز کو میں نے دیکھا اس میں، اور پھر جو ان کے کمنٹس آتے ہیں وہ اور بھی دل دکھانے والے تھے، کیونکہ جو ویورز ہوتے ہیں، جو آپ کے سبسکرائبرز ہوتے ہیں، جو فالوورز ہوتے ہیں، اوور دا پیسج آف ٹائم وہ آپ کی بات کو بہت سیریس لیتے ہیں. شاید ہمیں اس چیز کا اتنا اندازہ نہیں ہے یا اس کو ہم اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے، اور ہم unnecessarily ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ مارکیٹ میں جنریٹ کرتے ہیں. سو آج کی ویڈیو میں جو میرا میسج ہوگا آپ سب کے لیے کہ کائنڈلی سے نو ٹو لاس. کوئی پری میچور لاس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایموشنل ڈیسیجن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پچھلے اگر ہم 2 سیشنز دیکھتے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تو آپ کے سامنے کلیئر ڈفرینس ہے. کل مارکیٹ میں پینک آیا، جو جتنے لوگوں نے اپنے واٹس ایپ گروپس بنائے ہوئے ہیں اس میں پینک پھیلایا کہ جی بیچیں اور نکلیں اور بیچیں اور نکلیں اور مارکیٹ ڈوب گئی ہے اور مارکیٹ کا یہ ہو گیا ہے. اور پھر اس کے بعد شام کو بھی ہم نے دیکھا کہ یوٹیوب پہ آ کے بیٹھ کے وہ اپنے انداز سے اپنے ویورز کو کنونس کرتے ہیں کہ جی ہم نے بہت آپ کو نقصان سے بچایا ہے. آج کی پرفارمنس پہ میں ان تمام لوگوں سے کویشچن پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے کل ایک پینک پھیلایا تھا تو آج وہ پینک کہاں گیا؟ اور جن لوگوں کو آپ نے کل اس چیز پہ اکسایا کہ وہ لاس اپنے لیے بک کر کے اور ایگزٹ لیں، ان کے نقصان کی ذمہ داری آج کس پہ ڈالی جا سکتی ہے؟ سو ایک پوائنٹ جس کو میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوا جا رہا ہوں کہ آپ تھنک اوور اٹ، اینڈ پلیز فیوچر میں جو مرضی ہو جائے سے نو ٹو لاس. پری میچور ایگزٹ نہ سوچیں، مارکیٹ نے کہیں نہیں جانا. اس پہ آگے چل کے آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے بات ہوگی کہ میں اتنا کانفیڈنٹ کیوں ہوں کہ مارکیٹ نے نہیں اس وقت لاس کی طرف جانا. اب آ جاتا ہوں میں اپنے اس کانفیڈنس کے پیچھے جو بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس وقت رائٹ ناؤ مارکیٹ ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو کریش. مارکیٹ کو کریش نہیں ہونے دیا جائے گا. اس کی واضح اگزامپل آپ کے سامنے ایک آج کی پرفارمنس ہے. اگر کل کی پرفارمنس کے اور کلوزنگ کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو آج مارکیٹ کا گیپ اپ اوپننگ آپ دیکھ لیں، وہ آپ کو کیا بات بتاتا ہے؟ کیا اس مارکیٹ کو اس وقت کریش کرنے دیا جائے گا؟ دوسرا پوائنٹ، مارکیٹ میں جو والیومز آپ جنریٹ ہوئے ہیں کیا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس مارکیٹ کو کریش ہونے دیا جائے گا؟ بالکل نہیں ہونے دیا جائے گا. تیسرا پوائنٹ، تمام سکرپٹس نے آج کم بیک دکھایا ہے. کیا
ایک اسٹاک مارکیٹ جو کریش ہونے جاتی ہے، کیا اس میں تمام اسکرپٹس اور مارکیٹ پارٹیسپینٹس کا کانفیڈنس لیول وہ ہوتا ہے جو آج ہم نے دیکھا ہے؟ یہ تمام باتیں ایک کلیئرلی آپ کو انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ اس وقت مارکیٹ کو کریش نہیں ہونے دیا جائے گا. آپ اس وقت مارکیٹ آل ٹائم جب ہائی پہ آج اس نے آپ کو کلوزنگ دکھائی اور مارکیٹ نے جو آج سینٹیمنٹس کے ساتھ موو کرتے ہوئے آپ کو دکھایا، سو اٹ شوڈ بی ویری کلیئر کہ اس وقت مارکیٹ میں نیچے جانے کی جو اجازت ہے وہ نہیں دی جا سکتی. بہت اوپر کے لیول پہ مارکیٹ آ چکی ہوئی ہے اس وقت. صرف اسپیکولیشن، رومرز، غلط خبروں کے پھیلانے کی وجہ سے آپ اپنے اسٹاک مارکیٹ کو اگر نیچے گراتے ہیں اور ہزاروں پوائنٹس نیچے گرانا چاہتے ہیں، سو اس وقت اس چیز کی نہ ہی مارکیٹ پارٹیسپینٹس اجازت دیتے ہیں، نہ ہی اسٹاکس اجازت دیتے ہیں، نہ ہی اسٹاک ایکسچینج کو کنٹرول کرنے والوں کا ارادہ ہے. سو وی شوڈ بی ویری مائنڈفل ان تین باتوں کا کہ تمام باتیں جو ہیں آر ویری پازیٹیو. آج اگر ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ کو تو کل کی کلوزنگ جہاں پہ 3,500 پوائنٹس کل مارکیٹ نے لوز کیے تھے، آج 2850 پوائنٹس کے ساتھ گیپ اپ اوپننگ، پازیٹیو اوپننگ دلوائی گئی مارکیٹ کو. یہ 2850 پوائنٹس، واٹ از دا لاسٹ ٹائم جب آپ نے مارکیٹ کو 2800-2900 پوائنٹس ایڈ کر کے اوپننگ میں آتے ہوئے دیکھا ہو؟ یہ کلیئر ایک انڈیکیٹر ہے کہ مارکیٹ کو اس وقت نہیں گرنے دیا جائے گا. مارکیٹ کی پرفارمنس واز ویری پازیٹیو. مارکیٹ نے آج بہت اچھا پرفارم کیا، تمام انڈیکیٹرز پازیٹیو تھے، اور فائنلی مارکیٹ نے آج 4,695 پوائنٹس ایڈ کر کے آل ٹائم ہائی پہ آپ کو کلوزنگ دکھائی 99,270 پہ. اور اگر آپ اس وقت پوائنٹس کے حساب سے دیکھ لیں تو 1 لاکھ کا جو فگر ہے وہ تقریباً جو 730 پوائنٹس کے فرق پہ رہ گیا ہے. آج کی پرفارمنس اگر سیم سینٹیمنٹس کے ساتھ مارکیٹ کل چلتی ہے تو یقین مانیں کل مارکیٹ کی کلوزنگ ہم 1 لاکھ سے اوپر کے لیولز پہ ہوتا ہوا دیکھیں گے. تو مارکیٹ نے آج اپ ٹرینڈ میں کلوزنگ دی. مارکیٹ کی پرفارمنس کے تمام انڈیکیٹرز آج پازیٹیو تھے، کہیں پہ ہمیں نیگیٹو سینٹیمنٹ مارکیٹ میں نظر نہیں آیا، سوائے جو سینس آف فیئر ہے، کیونکہ کل جو ملک میں ایک سچویشن پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لحاظ سے چل رہی تھی، اور اس کے بعد جو ہمارے خیر خواہ ہیں سوشل میڈیا پہ اور یوٹیوب پہ جو اپنے آپ کو ایکسپرٹ کہتے ہیں اور اینالسٹ کہتے ہیں، جو انہوں نے کل غلط افواہیں پھیلائی، اس کی وجہ سے ایک سینس آف فیئر تھا. باقی مارکیٹ پارٹیسپینٹس اور مارکیٹ کی جو پرفارمنس تھی آؤٹ کلاس تھی، آج ہر ایک شعبے میں اور ہر ایک جگہ پہ دیکھنے میں آئی. اسی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک امپورٹنٹ کوٹ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں آج. بینجامن گراہم جو کہ ایک امریکن اینالسٹ بھی تھے، اکانومسٹ بھی تھے، اکاؤنٹنٹ بھی تھے، اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، ان کو فادر آف ویلیو انویسٹنگ بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب بھی آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈو ناٹ ٹیک ایئرلی ریزلٹس ٹو سیریسلی. یہ ایگزیکٹلی وہ چیز ہے جو ہم سننے کو ملتی ہے کہ آپ اس اسٹاک کا آپ دیکھ لیں، پی ریشو دیکھ لیں، آپ اس کا ایک فلانی چیز دیکھ لیں، فلانی چیز دیکھ لیں. تو انہوں نے اس پہ اعتراض کیا، اس نے کہا ڈو ناٹ ٹیک ایئرلی ریزلٹس ٹو سیریسلی، انسٹیڈ فوکس آن 5 ایئرز ایوریجز آپ دیکھیں. سو کائنڈلی آپ کے لیے بھی ایک فیوچر کے حساب سے گائیڈنس ہے، جب بھی آپ کسی اسٹاک میں جاتے ہیں اور آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، صرف پچھلے سال کی یا پچھلے کوارٹر کی فائنینشیل رپورٹ کی بیس پہ اپنا فیصلہ نہ کریں. پچھلے 4 سے 5 سال کی ایوریج نکال کے دیکھیں اس اسٹاک کی، آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چل جائے گا کہ وہ اسٹاک کدھر کھڑا ہے اور اس کا فیوچر جو آؤٹ لک ہے وہ اس وقت کیا ہو سکتی ہے. اگر آج کے ہم والیومز کی بات کرتے ہیں تو آپ کے سامنے بہت کلیئرٹی کے ساتھ کہ مارکیٹ نے بہت پازیٹیو رسپونڈ کیا. کل کی ایک ڈاؤن ٹرینڈ کی جو موومنٹ تھی، جو نیگیٹو سینٹیمنٹس کل مارکیٹ میں آئے تھے، مارکیٹ نے آج اس کا منہ توڑ جواب دیا، اور اس کی بہت کلیئر آپ کو ایک کمپیریزن نظر آ رہا ہے. جہاں پہ کل آپ کو پینک سیلنگ نظر آئی، وہیں پہ آج آپ کو بہت اچھی بائنگ نظر آئی. والیومز بہت اچھے والیومز مارکیٹ میں جنریٹ ہوئے، اور آج اوور آل ایک پازیٹیو سینٹیمنٹس کا دن ہم نے دیکھا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں. ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی امپورٹنٹ خبروں پہ.
جن کی وجہ سے آنے والے دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ پہ کچھ نہ کچھ ان کا امپیکٹ پڑے گا۔ پہلی خبر جو تھی، جو گورنمنٹ کی فیصلہ ہوا تھا، جو لاسٹ اکنامک جو کوآرڈینیشن کونسل میں جو میٹنگ ہوئی تھی، اس میں اپروول دی گئی تھی کہ جو ہر صوبے میں 35% جو گیس ریزروز ہیں ان کو آکشن کیا جائے گا پرائیویٹ پارٹیز کو۔ اس پہ صوبہ سندھ نے تھوڑے سے اعتراضات اٹھائے اور انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو کہا ہے کہ جو آپ سی سی آئی کی میٹنگ دوبارہ کال کریں، اور یہ فیصلہ جب لیا گیا تھا اس وقت ایک انٹرم گورنمنٹ تھی اور ایز پر کانسٹیٹیوشن ان کے پاس یہ حق نہیں تھا کہ وہ صوبوں کے بہاف پہ ایک بڑا فیصلہ کر سکتے۔ سو ڈیفینیٹلی آئل اینڈ گیس سیکٹر سے چونکہ ایک امپورٹنٹ خبر ہے، جہاں پہ ہم نے بہت کنسرن دیکھی تھی اس خبر کے حوالے سے، تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اسٹاک ایکسچینج پہ اس کا کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ آٹو فائنینسنگ اکتوبر کے مہینے میں 3.7% اس میں انکریز دیکھا گیا۔ بیسک ریزن جو انٹرسٹ ریٹس جس طرح سے گر رہے ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا سا انکریج بینکس بھی کر رہے ہیں تاکہ آٹو فائنینسنگ کے جو ہے اس میں انکریز ہو۔ ہاویور اگر ہم اس کو ایئر آن ایئر بیسس پہ دیکھتے ہیں تو ابھی بھی پچھلے سال کے مقابلے میں 10.7% کی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ بٹ ڈیفینیٹلی جو اگلا انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے ایک فیصلہ ہے جو متوقع ہے، جس میں مزید کمی کے امکانات ہیں، اور جو بینکنگ سیکٹر میں ہم پالیسیز دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آٹو فائنینسنگ اور آٹو سیکٹر پازیٹیو امپیکٹ جنریٹ ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے۔ سولر انرجی کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ خبر، جہاں پہ ہم پاکستان کو بہت انڈرمائن کرتے ہیں ہر لحاظ سے، انفارچونیٹلی وہیں پہ آج ایک رپورٹ آئی جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان دنیا میں چھٹا بڑا جو کنزیومر ہے اس وقت سولر انرجی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ بجلی کی قیمتوں میں بے انتہا اضافہ آیا پچھلے مہینوں میں، وہیں پہ ہم نے دیکھا کہ لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں الٹرنیٹیو انرجی کے سورسز کی طرف، اور اس میں سولر ایک سب سے بڑا پرائمری سورس ہے ہمارے لیے پاکستان میں۔ تو پاکستان نے جو ہے ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ کے حساب سے پاکستان از دا 6th لارجسٹ سولر مارکیٹ ان دا ورلڈ۔ اسی طریقے سے بینکوں کے حوالے سے خبر تھی کہ بینکوں نے جو ہے 196 ارب روپے جو ہے اس میں قرضہ دینے میں جو ہے انہوں نے اضافہ کیا ہے۔ جو نئے نمبرز آ رہے ہیں اس میں ہم مزید اضافہ دیکھیں گے کہ بینکس جو لینڈ آؤٹ کرتے ہیں اپنی پیسوں کو، بیکاز کی جو ٹیکسز کے ریشوز آ رہے ہیں جس حساب سے جو گورنمنٹ پالیسیز کر رہی ہے، ہم ان فگرز میں مزید اضافہ دیکھیں گے آنے والے دنوں کے حساب سے۔ کل ایک امپورٹنٹ خبر آئی تھی اسٹیٹ بینک کے حوالے سے، جہاں پہ انہوں نے کچھ پالیسی ڈیسیجنز اور کچھ پالیسی اناؤنسمنٹس کی، جس کے بعد بینکنگ سیکٹر میں ہم نے کافی ایک بڑے پیمانے پہ اچھاڑ اور پچھاڑ دیکھی، اسپیشلی جو اسلامک بینکنگ کی سائٹ پہ جو بینکس کام کر رہے تھے ان میں ہم نے زیادہ ایک ایڈورس افیکٹ جنریٹ ہوتا ہوا دیکھا۔ کل اس موضوع پہ اس لیے بات نہیں کی تھی کہ کل بہت لمیٹڈ ایک انفارمیشن آئی، خبروں کی سرخی کی حد تک خبر آئی جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے تھے، اور چونکہ اس میں کلیئرٹی نہیں تھی تو ہم نے اس بات پہ آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنا موضوع نہیں سمجھا۔ چونکہ آج کچھ خبریں آنی شروع ہوئی ہیں، بیسیکلی اس میں تمام بینکوں کو ایک پالیسی میں انڈر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں پہ فیوچر میں جو بینکس اپنے انٹرسٹ دیتے ہیں، پروفٹس دیتے ہیں، وہاں جہاں پہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جو اسلامک بینکس تھے ان کو تھوڑا سا ایک ایج ہوتا تھا کیونکہ وہ جو پرسنٹیج تھی ان کی وہ ویریٹ کرتی تھی، وہیں پہ گورنمنٹ نے تمام جو بڑے اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں، جس میں ڈیفینیٹلی جو گورنمنٹ سائڈ ہے اس کے زیادہ اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کرنا اور ان کو تمام جو انٹرسٹ اور پروفٹس ریٹس ہیں ان کو ایک لیول پہ لانے کے لیے گورنمنٹ یہ پالیسی انٹروڈیوس کروا رہی ہے۔ اس میں مزید کچھ کلیئرٹی آنا باقی ہے، کیونکہ جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2029 تک آئین میں یہ بات ابھی اس کی اپروول ہو گئی ہے پارلیمنٹ کی طرف سے کہ تمام جو ہمارا بینکنگ سسٹم ہے اس کو اسلامک فائنانس سسٹم میں لایا جائے گا۔ تو اس چیز میں تھوڑا سا ہی ابھی بھی قباحت موجود ہے اور اس پہ مزید کلیئرٹی لانے کی ضرورت ہے کہ فیوچر میں جب تمام بینکس اسلامک سسٹم پہ کنورٹ کریں گے تو اس وقت جو پروفٹ
کا جو سسٹم ہے، جن پہ جو گورنمنٹ کو ابھی کہہ رہی ہے کہ آپ ری نیگوشیٹ کریں، اس کے لیے کیا پیمانہ مقرر ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ اسلامک سسٹم کے اندر کوئی بھی پروفٹ کو جو ہے فکس نہیں کیا جا سکتا. سو جہاں پہ گورنمنٹ بات کرتی ہے کہ جی آپ اسٹیٹ بینک کے انٹرسٹ ریٹ سے 50 بیسس پوائنٹس نیچے اپنا جو ہے پروفٹ دیں اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کو، تو وہاں پہ تھوڑا سی ایک پرابلم آئے گی. تو اس میں مزید ہم کلیئرٹی دیکھیں گے آنے والے دنوں کے حوالے سے کہ پالیسی اوور آل جو اس کا براڈر فریم ورک ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. جہاں پہ اس پالیسی کی وجہ سے کچھ مخصوص بینکوں کو زیادہ ایج ملے گا اب، اسپیشلی جن میں جو گورنمنٹ اونڈ بینکس ہیں یا جو آفیشیل انسٹیٹیوشنز اونڈ بینکس ہیں، جس میں جیسے بینک آف خیبر ہے، بینک آف پنجاب ہے، ساما بینک ہے، نیشنل بینک ہے، عسکری کمرشل بینک ہے. وہیں پہ ہم دیکھیں گے کہ جو ان کے اپوزٹ جو سائڈ ہے بینکس کی، وہ اب تھوڑا سا ان کی طرف سے پریشر جنریٹ ہوگا، کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے جو زیادہ گورنمنٹ لون لیتی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے کمرشل بینک سے لیتی ہے. سو اٹ ول بی این انٹرسٹنگ تھنگ جو کہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں. اگر ٹاپ 10 پرفارمنگ سٹاکس کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں تھرڈ ٹیئر کے لو ویلیو سٹاکس ہیں جن میں بہت اچھا آج والیوم جنریٹ ہوا، جس کو بینک آف پنجاب نے لیڈ کیا. کل کی اس خبر کے بعد ڈیفینیٹلی ہم نے بہت سے بینکوں میں ایک پازیٹیو مومنٹم جنریٹ ہوتا ہوا دیکھا ہے، اور اس وقت ایک ڈیفینیٹلی ایک پازیٹیو ریلی چل رہی ہے ان بینکوں میں جو اس خبر کی وجہ سے جن کو فائدہ متوقع ہے. ٹاپ 10 کنٹریبیوٹرز میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو فوجی فرٹیلائزر نے لیڈ کیا وتھ 394 پوائنٹس. اسی طریقے سے حبیب بینک نے بہت آج اچھا پرفارم کیا، اپر کیپ میں کلوزنگ بھی ہمیں دکھائی. بینک الفلاح، ایم سی بی، اسی طریقے سے اگر آپ دیکھتے ہیں ڈفرینٹ بینکس بھی آپ کو نظر آئیں گے، اور فرٹیلائزر سیکٹر بھی کافی پرومیننٹ ہوگا آپ کو پوائنٹس کنٹریبیوشن سائٹ پہ. اگر ہم سیکٹر پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو کمرشل بینکس نے آج سب سے زیادہ لیڈ کیا، فرٹیلائزر سیکٹر فالوڈ، آئل اینڈ گیس، تمام جو اچھے ہیوی ویٹ سیکٹرز ہیں آج ہم نے ان میں افیکٹو مووز دیکھی، پازیٹیو ٹرینڈز دیکھے. اگر ہم اسکرپ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں، آج ٹوٹل 450 کمپنیوں کے سٹاکس میں ٹریڈنگ کی گئی، جہاں پہ 17 کمپنیوں نے اپر کیپ میں کلوزنگ کرواتے ہوئے دکھایا، جبکہ ایک کمپنی نے لوور لاک لگایا. اپر کیپ میں آج بہت کمپنیز تھیں اور اچھے والیومز کے ساتھ کمپنیز آج موجود تھیں اس میں، جس میں لیڈ کیا بینک آف پنجاب، حبیب بینک نے، اسی طریقے سے آئل بوائے انرجی لمیٹڈ نے، سوئی سدرن نے، ٹاٹا سیمنٹ نے اینڈ پریما فوڈز نے. بہت اچھے والیومز کے ساتھ اپر کیپ انہوں نے حاصل کیے. لوور کیپ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو صرف بیلا آٹوموٹیوز لمیٹڈ ہی ایک واحد کمپنی تھی جس نے آج لوور لاک لگایا. ٹیکنیکل چارٹس کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو 15 منٹ کے ٹائم سکین کے اوپر جو ٹیکنیکل چارٹس ہیں آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ نے آج اپ ٹرینڈ میں کلوزنگ دی ہے. نمبر آف گرین جو کینڈلز ہیں وہ آپ کو ڈیفینیٹلی بتا رہی ہیں کہ آج مارکیٹ میں بہت پازیٹیو سینٹیمنٹس تھے. جو آپ کو تھوڑی سی ریڈ کینڈلز نظر آئیں گی، یہ وہ تھوڑے سے پیچز تھے جہاں پہ آج پروفٹ سیلنگ کا آنسر ہم نے دیکھا. اوور آل مارکیٹ میں آج کانفیڈنس تھا، کوئی پینک نہیں دیکھنے میں آیا، اور اس کی ایک پرائمری ریزن کہ مارکیٹ کو جو آج سپورٹ حاصل ہوا ہے اس کی وجہ سے کانفیڈنس ان مارکیٹ پارٹیسپینٹس کافی حد تک آج انکریز ہوا ہے. اگر سیم چارٹ کو ہم دیکھتے ہیں ود دی ہیلپ آف موونگ ایوریج اینڈ موونگ ایوریج ویٹڈ اور آر ایس آئی کی مدد سے، تو جب آج مارکیٹ کلوز ہوئی تو آر ایس آئی اسٹوڈ ایٹ 67.05. ایک اچھا زون ہے، آلدو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لاسٹ 15 منٹس تھے اس میں جو آر ایس آئی اس کا ڈاؤن ٹرینڈ میں اس کی ڈائریکشن ہے اس وقت، ایک کمفرٹیبل زون ہے، ایک بہت سیف زون ہے. کل کی ڈیفینیٹلی امید ہے، توقع ہے کہ اٹ ول بی اے پازیٹیو سیشن tomorrow as well. اگر کل ہم مارکیٹ کی ایکسپیکٹیشن کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹ کل اسٹرینتھ کے ساتھ موو کرے گی اور بہت تیزی ہوگی کل مارکیٹ میں. آئی ریپیٹ کہ کل مارکیٹ ایک اسٹرینتھ میں موو کرے گی اور بہت تیز موو کرے گی، لہٰذا آپ کو ڈیسیجنز کے لیے اتنا ٹائم نہیں ملے گا. اب مارکیٹ میں آپ آنے والے دنوں میں ڈیفینیٹلی تیزی دیکھیں گے. مارکیٹ ڈیفینیٹلی نیوز سے افیکٹ ہوتی ہے. ابھی تک جو مارکیٹ
کی جو سچویشن تھی اور جو ملک کے حالات تھے وہ تمام پازیٹیو طرف چل رہے ہیں. اس کی بیس پہ ہم کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کل اسٹرینتھ اور وتھ فاسٹ پیس موو کرے گی. پروفٹ ٹیکنگ ڈومیننٹ رہے گی. لو ویلیو اسکرپٹ میں ہی زیادہ فوکس رہے گا اور زیادہ والیوم بھی لو ویلیو کے اسٹاکس میں ہی جنریٹ ہوگا. آج کی مارکیٹ کے بعد ہمیں بھی کانفیڈنس ملا تھوڑا سا کہ مارکیٹ جو ہے اس وقت اسٹرینتھ کے ساتھ موو کر رہی ہے. ہم آپ کے لیے آج 4 اسکرپٹس لے کر آئے ہیں جنہوں نے بہت اچھا آج پرفارم کیا وتھ بہت اچھے والیومز کے ساتھ, جس میں فوجی سیمنٹ نے آج اپر کیپ بھی لگایا. آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام 4 اسٹاکس جو ہیں اس وقت بہت پازیٹیو مومنٹم میں چل رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی ان سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ اپنی جو پازیٹیو مومنٹم ہے, پازیٹیو ٹرینڈ ہے, اس کو کنٹینیو رکھیں گے. اس میں بھی آپ کی اسٹریٹجی جو ہونی چاہیے ورک وتھ اسٹاپ لاس. اسٹاپ لاس اس وقت آپ کے پاس سب سے بڑا ایک آپ کے لیے ایک انسٹرومنٹ ہے جو آپ کی حفاظت کرتا ہے اور آپ کے سرمائے کی حفاظت کرتا ہے. سو پلیز اس کو ڈیفینیٹلی یوز کریں اپنے تمام ڈیسیجن میں ایٹ دا اسٹاک ایکسچینج. اس کے ساتھ جہاں پہ آپ کو پروفٹ ملتا ہے پروفٹ آپ اپنا جو ہے اس کو بک کریں اور اس کے بعد آپ چینج اوور کریں ان سٹاکس میں, ان سیکٹرز میں جو کہ ابھی اچھی پرفارمنس دینا شروع کرنے والے ہیں. اسی طریقے سے مارکیٹ کے سینٹیمنٹس کو دیکھ کر اور اسکرپٹ کی جو سینٹیمنٹس ہیں مووز کو دیکھ کر ان 4 اسکرپٹس فوجی سیمنٹ جو دیوان سیمنٹ لمیٹڈ ہے, اسی کے ساتھ عسکری بینک ہے اینڈ ٹریٹ بیٹری لمیٹڈ, کل مارکیٹ میں ان کو دیکھیں. اس میں جو مارکیٹ کی سینٹیمنٹس ان سٹاکس میں جو آتے ہیں کل ان کو تھوڑا سا ریڈ کریں اینڈ دین پلان یور نیکسٹ موو. So with this we come to the end of today's video of our post market analysis. آپ سب خوش رہیں, کانفیڈنس کبھی نہیں لوز کرنا آپ نے, کوئی ایموشنل ڈیسیجن نہیں لینا. اسٹاک مارکیٹ کہیں نہیں جائے گی, اسکرپٹس بھی کہیں نہیں جا رہے, تمام پرائسز واپس ریوائز ہوں گی. ایک دن کے لاس سے پینک نہیں ہونا. ٹل وی میٹ اگین, کیپ اسمائلنگ, اسٹے بلیسڈ اینڈ ٹیک کیئر.